بھارت بلوچستان میں تخریب کاری کے ذریعے امن و ترقی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ فتنۃ الہندوستان جس سے دہشت گرد گروہ عوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو معاشرتی جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قبائلی عمائدین سے مشترکہ خطاب۔ بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں جاری پراکسی وار پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعظم کا دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بولے، بلوچستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارتی پراکسی وار اب چھپی نہیں، کھلی جارحیت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے، چاہے اندرونی ہو یا بیرونی۔ بلوچستان کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان پر دوبارہ جنگ مسلط کی گئی تو پہلے سے زیادہ اور بڑے سرپرائز دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بھارت کو پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا، پاکستان نے جنگی میدان میں نئی تاریخ رقم کی۔ پاکستان کی چین، ترکیہ اور آذربائیجان سے دوستی ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ عالمی سطح سے موقف کی حمایت ہی ہماری اصل جیت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کم عمری کے شادی کا قانون مسترد کر دیا۔ تحریک چلانے کا اعلان، کہا قانون کے خلاف 29 جون کو ہزارہ میں جلسہ ہوگا۔ واضح کیا، دین میں شادی کے لیے عمر کی حد نہیں، بلوغت شرط ہے۔ جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ ملک کے اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے۔ امن کے لیے افغانستان اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات ناگزیر قرار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اغوان قائم مقام۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ناظم الامور کی سفرہ کے درجے پر ترقی کی اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ دورہ کابل کے دوران مشترکہ فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ۔ پاکستان ازبکستان افغانستان ریلوے لائن پروجیکٹ فریم ورک کی جلد تکمیل پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی کو بھی فون۔ عالمی فورمز پر تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ اجلاس کے موقع پر ملاقات پر بھی اتفاق۔ روابط برقرار رکھنے اور تعاون بڑھانے پر بھی زور۔ پوری دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرنے کا مشن۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ نیو یارک پہنچ گئے۔ کل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات شیڈول۔ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کو بھی بریفنگ دی جائے گی۔ پاکستانی وفد 3 جون کو واشنگٹن جائے گا۔ امریکی تھنک ٹینکس اور کانگریس کے ارکان سے بھی ملاقات ہوگی۔ جنوبی ایشیا میں تنازعات کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتے ہیں۔ دو جوہری طاقتوں کے درمیان مسئلہ کشمیر اب تک حل طلب ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دنیا کو خبردار کر دیا۔ سنگاپور میں شنگری-لا ڈائیلاگ کے دوران خطاب میں کہا، آزاد دنیا کے رکھوالوں نے خود عالمی قوانین کو پامال کیا۔ طاقت اور مفاد اصولوں سے بالاتر ہو گئے۔ استحکام صرف شراکت داری سے آ سکتا ہے۔ پاک ترک انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ کارروائی۔ داعش کا اہم کمانڈر گرفتار۔ ترک میڈیا کے مطابق اوز گرالتون پاک افغان سرحدی علاقے سے پکڑا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی لاہور سے لندن روانگی۔ مسلم لیگ نون کے صدر عید الاضحیٰ لندن میں اپنے بیٹے اور ان کے بچوں کے ہمراہ منائیں گے۔ 2 روزہ دورے کے دوران میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں گے۔ پی پی 52 سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب کا مارکا۔ پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی جاری۔ مسلم لیگ نون کی ہنا ارشد وڑائچ اور پی ٹی آئی کے فاخر گمن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔ نشست نون لیگ کے ایم پی اے ارشد وڑائچ کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ پولنگ کے دوران گریجویٹ کالج پولنگ اسٹیشن کے باہر نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکن آمنے سامنے، ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی۔
سملیال کا ضمنی الیکشن بھی نون لیگ بڑے مارجن سے جیتے گی۔ پنجاب کے عوام مریم نواز پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا بانی پی ٹی آئی شدید مایوسی اور ڈپریشن میں سپہ سالار کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے نفرت اور جھوٹ کا پرچار کر رہے ہیں۔ ڈیل، این آر او جیسے الفاظ بطور ہتھیار استعمال کرنے والا آج خود ڈیل کا متلاشی ہے۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار، لاہور میں 39 ڈگری کی گرمی 41 ڈگری کی محسوس ہونے لگی۔ کراچی میں بھی درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ دادو، نواب شاہ اور لاڑکانہ میں پارہ 40 سے اوپر جا پہنچا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش متوقع۔ اور عید قربان سے قبل آخری اتوار مویشی منڈیوں میں خریدار ہی خریدار، ہر کوئی من پسند جانور گھر لانے کے لیے ہے تیار۔ قیمتوں پر خوب بحث و تکرار، گھروں پر لائے گئے جانوروں کی بھی خوب آؤ بھگت جاری۔